سورۃ الفیل آیت نمبر 4، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ پھینکتے تھے ان پہ کنکریاں سنگ گل کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب آگے جو ایونٹ آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اب بتانا ہے کہ اس قوم کا کیا حال ہوا۔ تو یہ ایک ان پلیزنٹ اور بہت ہی ایک اوپن قسم کی منظر کشی ہے جس کی اللہ تعالیٰ اب ڈیٹیلز بتا رہے ہیں۔ وہ جو کیفہ لفظ ہے نا، ہاؤ، کیفہ، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے کیا۔ تو وہ ایک اللہ تعالیٰ جو قاری ہے یا جو مفسر ہے اس کو یہ بتا رہے ہیں آگے کہ اب وہ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی جو آرمیز ہیں، پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اینجلز ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ان کی ہوا، پرندے، بارش، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ جو ایک پازیٹیولی ایک ہوا چل رہی ہو، کیسے وہ ہوا جو ہے وہ برباد کر سکتی ہے۔ اب جنگلوں میں آگ لگ سکتی ہے ہوا کے ذریعے جب وہ بہت تیزی سے جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کس طرح ایک پانی جب ایک کام ہوتا ہے اس سے بارش آتی، کتنی وہ رحمت ہوتا ہے، اور جب وہی پانی اللہ کا حکم ہو تو وہ کیسے سیلاب بن کے، سونامی بن کے گھروں کے گھر، لوگوں کو، بستیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ پرندے جو بالکل معصوم ہوتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، لوگ ان کو بہت سارا ان کے ساتھ خوبصورتی اور پوئٹری اور بہت ساری چیزیں پرندوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اتنے چھوٹے اور حسین پرندے تھے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح اپنے مشن کے لیے جو ہے ان کو حکم دیا اور کیسے انہوں نے اس کی تکمیل کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی۔ تو وہ پرندے کیا کرتے تھے؟ ترمیہم، وہ پھینکتے تھے۔ رمی، ترمیہم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ رمی، را میم یا، رمی کہتے ہیں کسی چیز کو پھینکنا، خاص کر چھوٹے چھوٹے پتھروں کو، پیبلز کو ڈسٹینس سے پھینکنا۔ جیسے ہم حج کا ایک جو مناسک میں سے ایک ہے، ریچول ہے جو رمی جمار، جس کو ہم شیطان کو کنکر مارتے ہیں، وہ رمی بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے کسی چیز کو دور سے ٹارگٹ کر کے، ایم کر کے مارنا۔ تو رمی کا مطلب ہے کسی چیز کو، خاص کر کسی چھوٹے پتھر کو مارنا ڈسٹینس سے، اور پھر اس کو ٹارگٹ کر کے، ایم کر کے مارنا کہ اسی چیز کو ہی مارنا ہے۔ ترمیہم میں بھی آپ دیکھ لیں، اس میں بھی پریزنٹ ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، یعنی کہ وہ کنٹینیوسلی وہ والے پتھروں کا بارش ہو رہی تھی۔ رمت لفظ استعمال نہیں ہوا کہ جسٹ ونس آئے، ترمیہم کے اندر ہے وہ کانسٹنٹلی ان پہ برسات ہو رہی تھی پتھروں کی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مجرم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں ٹارگیٹڈ کنکر رکھے تھے، گائیڈڈ میزائلز جن کو کہتے ہیں مفسرین کے، جیسے وہ ایک گائیڈڈ میزائلز تھے کہ اس شخص کو اس پتھر نے مارنا ہے۔ ترمیہم بی حجارتم، با یعنی کے ساتھ، اور حجار حجر سے ہے، حجر پتھر کو کہتے ہیں۔ تو جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پتھر تھے ان کا نام سجیل تھا، یعنی کہ وہ سجیل سے بنے ہوئے تھے۔ تو سجیل سے معنی وہ کہتے ہیں کہ جو سجین ہے، جو ریکارڈ بک ہے کرمنلز کی جو کہ جہنم میں جائیں گے، تو یہ سجین اور سجیل آپس میں ان کی فونکس، ان کی ساؤنڈز ملتی ہیں، تو شاید یہ یہاں کا ورڈ ہو۔ جبکہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سجیل جو ہے وہ ایک پرشین ورڈ ہے، فارسی کا لفظ ہے، اور جو سنگ گل اس کو کہتے ہیں فارسی میں۔ تو یہ وہ خاص پتھر ہوتے ہیں جو کہ پہلے گیلی مٹی ہوتی ہے، اور وہ جو گیلی مٹی ہے پہلے وہ سوکھتی ہے، اور سوکھ کے وہ جب ہارڈ ہو جاتی ہے تو وہ سخت کنکر بن جاتی ہے، جس کو انگلش میں سٹون بیکڈ یا سن بیکڈ کلے کہتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی پتھریلی قسم کی، نوکیلی قسم کے چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں، تو یہ اس کا پرشین روٹ ورڈ بتاتے ہیں۔ تو واللہ عالم کہ یہ سجین ہے، سجیل ہے، یا یہ سنگ گل ہے، لیکن جو اس کی فزیکل فارم ہے وہ یہی ہے کہ جب گیلی مٹی سوکھ کے ہارڈ ہو جاتی ہے، کنکر بن جاتی ہے، تو وہ سجیل کہلاتی ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت حیات تھے اور وہ چشمدید گواہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پیبل جب ہم نے گرتے ہوئے دیکھے تو یہ کنکر جس پہ بھی گرتا ان کی سکن کو میلٹ کر دیتا جیسے ہی گرتا، اور وہ ساتھ ہی انفیکٹ ہوتی اور وہ بہت تکلیف دیتی کہ وہ آہ و بکا شروع کر دیتے۔ ماڈرن سائنس کا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی بائیو ویپن تھا، یا تو اس میں کوئی ریڈیو ایکٹیو مٹیریل تھا جس سے سلو ڈیکے سٹارٹ ہو گئی، جس میں باڈی کی الٹیمیٹلی ڈیتھ ہوگی، یا ان کے خیال میں ان کنکروں میں کوئی
انفیکٹڈ وائرسز تھے جو جب گرتے تھے تو وہ کوئی طاعون جیسی کوئی بیماری ڈال دیتے تھے ان میں، جو کچھ لوگوں میں تو اسٹریٹ اوے ان کی ہلاکت کا سبب بنتی تھی، اور کچھ لوگوں میں یہ طاعون کی جو بیماری تھی کچھ دنوں تک اندر رہنے کے بعد پھر اس شخص کو ختم کرتی تھی۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ پتھر جب کسی پہ گرتے تھے تو یہ ان کی سکن کو میلٹ کرتے تھے، بہت تکلیف دیتے تھے، اور جب یہ کسی کی کھوپڑی میں گرتے تھے تو دوسری طرف سے گزر کے ہی نکلتے تھے۔ تو یہ اتنی تکلیف دہ تھے کیونکہ ان کے اندر یہ بہت ہائی ڈسٹینس سے اللہ تعالیٰ کی حکم سے پھینکے گئے، اور جب آپ دیکھیں کہ جب آپ ڈسٹینس سے کسی چیز کو پھینکتے ہیں تو جو اس کی پوٹینشیل انرجی ہے، جو وہ مومنٹم سے اور وہ گریوٹی کے ساتھ جو اس کے اندر ایک ایکسٹرا ویلوسٹی، اس کے اندر ایک ایکسٹرا سپیڈ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اتنی ڈسٹینس سے گر رہا ہے، اتنے زور اور شدت سے گر رہا ہے، تو وہ ایکسٹرا پینفل ہو کے ایکسٹرا انرجی کے ساتھ گرے گا۔ جتنی اس میں زیادہ انرجی ہوگی اتنی اس کی ضرب کاری ہوگی، اتنی اس کی جو بلو ہے وہ زیادہ پینفل ہوگی۔ تو تیرن ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو یہ وہ پتھر تھے جن سے ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا۔ پھر پتھراؤ کے بعد کیا ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت نمبر 5 میں بتاتے ہیں، فجعلہم کعصف مأکول، تو پھر ان کو بنا دیا کعصف مأکول، جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ فجعلہم، فا یعنی کہ پس، دیر فور یعنی کہ کانسیکوینٹلی، ایونچولی، یعنی کہ جب ایک ایکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد جو اس کا رزلٹ ہوتا ہے تو وہ فا کے اندر اس کا مطلب ہے کانسیکوینٹلی۔ فجعلناہم، جعل سیم روٹ ورڈ، یعنی کہ کسی چیز کو لے کے اس کو ٹرانسفارم کر دینا، تو ان کو بنا دیا۔ فجعلہم، ہم کا مطلب ان لوگوں کو، ابرہہ کی آرمی کو اور ان ایلیفنٹس کو، کعصف مأکول، کا حرف تشبیہ ہے، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں لائک، کسی چیز کی مانند، تو کعصف مأکول یعنی کہ عصف کہتے ہیں ہسک کو، چھلکا، جیسے چاول کا چھلکا ہوتا ہے، کسی بھی اناج کی گرین کا جو چھلکا ہوتا ہے نا، اس کو عصف کہتے ہیں، یعنی کہ جو ویک سٹراز ہوتے ہیں ان کو بھی عصف کہتے ہیں۔ تو سورہ رحمان میں بھی آتا ہے وَحَبُّذُ الْعَصْفِ وَالرِّيحَانِ، تو یہ وہی والا عصف ہے۔ عصف اس ہوا کو جو بہت تیزی سے چلتی ہے اور جو اپنے ساتھ عصف کو یا بھوسے کو اڑاتی ہوئی چلے، اس ہوا کو عاصف کہتے ہیں، عین الف صاد فا عاصف۔ اور عصفہ کہتے ہیں اس پتے کو جو درخت سے ٹوٹ جاتا ہے اور جب ہوا چلتی ہے تو وہ ادھر ادھر جو ہے وہ اڑتا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، تو عصفہ اس پتے کو کہتے ہیں۔ تو عصف چھلکے کو کہتے ہیں یا بھوسے کو کہتے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کعصف مأکول، مأکول کا روٹ ورڈ ہے اکلا، اکلا یعنی کہ کسی چیز کو کھانا، اور مأکول کھایا ہوا، یعنی کہ کسی چیز پہ کوئی ایکشن ہوا ہوا، مفعول کے وزن پہ ہے مأکول، یعنی کہ وہ چیز جس کو کھایا گیا ہو، سم تھنگ جس کو ہم نے چیو کیا ہو، چبایا گیا ہو۔ تو جو عربی لغت ہے اس میں اس کے معنی ہیں جب جو یہ مویشی جانور ہیں یہ جب جگالی کرتے ہیں، کچھ کھانا کھاتے ہیں، پھر اپنے اسٹمک سے جو واپس چیز کو لے کے آتے ہیں جگالی، تو وہ جب جگالی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اتنے زور لگا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی جگالی میں جو کھانا ان کے منہ سے نکل کے گرتا ہے اس کو مأکول کہتے ہیں، کیونکہ وہ چبایا ہوا کھانا ہوتا ہے، وہ منہ سے گر جاتا ہے، تو اس طرح وہ اپنے ان کے جو جوز ہیں اس کی فورس کے ساتھ وہ بالکل ایک چوئی ایک مادہ سا بن جاتے ہیں، لکوڈی، جس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو ایک مأکول کا یہ مطلب نکلتا ہے، اور ایک مأکول کا مطلب یہ ہے کہ جو چارہ ہم جانوروں کے آگے کھانے کے لیے ڈالتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہے کہتے ہیں، فوڈر کہتے ہیں، اینیملز کا جو آگے فوڈر ہم رکھتے ہیں اس کو بھی مأکول کہتے ہیں، کہ وہ ہیلپ لیس ہے، وہ جو فوڈر ہم نے ان کے آگے رکھا ہے وہ کہیں جا نہیں سکتا۔ اگر ایک انسان ہے اس کے آگے شکاری آ رہا ہے تو وہ شکاری سے بچنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گا، وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن جو فوڈر ہے، جو ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ جو جانور جس کے آگے مجھے ڈالا جا رہا ہے میں کھایا ہی جاؤں گا اس کے آگے، تو اس کو بھی مأکول کہتے ہیں، کہ وہ بے بس ہوتا ہے، وہ لاچار ہوتا ہے۔ تو مأکول کے معنی آ جاتے ہیں کہ کوئی بھی کھائی ہوئی چبائی ہوئی بیچاری چیز جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، جس کو روندتے ہوئے جانور بھی آگے چلے جائیں، کیونکہ جانور جب ان کے منہ سے کوئی چیز گرتی ہے تو وہ اس کو روند کے آگے چلے جاتے ہیں، وہ اس کو دوبارہ منہ میں نہیں ڈالتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اسٹرانگ امیجری یوز کی ہے، سادہ الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے تھے، لیکن اسٹرانگ الفاظ جو قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں وہ بار بار
تفسیر کا معنی بھی، تفسیر کی ڈیپتھ کا مطلب یہی ہے کہ کسی چیز کو کھولنا، فسرا یعنی کہ اس کو کھولنا، سیر کرنا، تو یعنی کہ ڈیپتھ میں جانا۔ وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم الفاظ کا انالائز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ، اگر نارملی اللہ نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا یا اس کو کیوں استعمال کیا ہے، کیا اس میں ریزن ہے، تو اس کی گہرائی میں جانا۔ تو اس صورت کو، جو کہ ہمیں بہت پیاری لگتی ہے صورت، اور ہم اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم اس کو بہت جلدی پڑھ جاتے ہیں جب ہمیں صلاح کی جلدی ہو کہ جلدی جلدی اپنی نماز پڑھ لیں، لیکن اس کے پیچھے ایک ہڈن میسج ہے اللہ تعالیٰ کا جو بہت پاورفل ہے، جو اس وقت تو قریش کے لیے اترا، لیکن اب یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم ویژولائز کریں کہ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ اس طرح کی مخالفت کرے یا اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا انجام کرتے ہیں۔ ان کو ایک معمولی سے پرندوں سے اور معمولی سے پتھروں کو استعمال کر کے ایسا کر دیتے ہیں جیسے ایک ٹوٹا ہوا پتا ہوتا ہے یا ایک کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو یہ اس صورت کی تفسیر تھی، الفاظ کا انالیسس تھا، تاکہ ہم ڈیپتھ میں جا کے اللہ تعالیٰ کے اس میسج کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، قریش کے لیے تھا، اور ہم سب کے لیے ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے رہے گا، ہم اس کو جان سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے رب ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ چاہے جس طرح کی بھی مصیبتیں آئیں، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پہ اسٹرانگ رہنا چاہیے، کیونکہ جو رب اپنے کعبہ کا تحفظ کرے گا، وہ ہمیشہ ہر مسلمان، ہر مومن کا بھی اسی طرح دفاع کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس طرح شکست دیتی ہے اپنے ظلم کرنے والوں کو کہ انسان جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن پاک اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی دانائی کی باتوں سے بہت سارے اگزامپلز ہمارے سامنے لے کے آتا ہے، جس طرح ہم سورہ یوسف میں بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف جو کہ اتنے معتبر خاندان سے تھے، وہ کتنی تکلیفوں سے گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص آزمائشوں سے گزار کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے نیت جانچتے ہیں کہ انسان کی نیت کیا ہے، کیونکہ عربوں کی نیت اس وقت بہتر تھی، قریش مکہ کی نیت جو ہے وہ بہتر تھی ابراہہ کی نسبت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کا ساتھ دیا، خانہ کعبہ کو بچا کے اس کو ڈیمولش نہیں ہونے دیا۔ تو یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اگر ہم اپنی اس کو ڈیپتھ میں جا کے بات کو سمجھیں تو ہم پہ قرآن پاک کا اور خوبصورت اور دل کو ٹھنڈ پہنچانے والا افیکٹ محسوس ہوتا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمارے لیے بھی حیران کن ہے، اور اس وقت کے کفار کے لیے بھی حیران کن تھی، کیونکہ انہوں نے آج تک کبھی بھی اتنے لارج اسکیل کی 60,000 کی نفری کی آرمی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی تک جتنی بھی غزوات ہوئیں ان کے اندر 12,000 نفری تھی، لیکن جو اس وقت لوگ حیات تھے جب یہ واقعہ فیل ہوا ہے تو وہ بہت گھبرا گئے تھے 60,000 کی نفری کو دیکھ کر، اس کے بعد اس طرح کے جائنٹ اینیملز کو دیکھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے اپنی ایک محبت بھی قائم کی، لیکن جو قریش تھے وہ اس واقعے کو یاد رکھتے تھے صرف ایک سٹوری ٹیلنگ کی نظر میں، کہ ہم لوگوں نے اس طرح وہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ وہ معتبر ہیں اللہ کی نظر میں اس لیے اللہ نے ان کو بچایا، تو وہ ایموشنلی اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنے لگ گئے تھے، لیکن جو اللہ کا اس میں ہڈن میسج تھا وہ اس سے بے خبر تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبوت کے باقی آنے والے سالوں میں مختلف صورتوں میں اور آیات میں ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تم لوگوں پہ احسان کیا تو اس کی وجہ کیا تھی۔ ایک بہت مشہور اسکالر کا کمنٹ ہے سورہ فیل کے اوپر، انہوں نے کہا کہ یہ سورہ ایک وارننگ ہے، ایک لیسن ہے ہر اس ایروگنٹ، ہر متکبر، ہر اس ظالم شخص کے لیے، چاہے وہ کسی بھی ایج، کسی بھی سویلائزیشن، کسی بھی زمانے میں ہو، کہ وہ یہ سمجھ لے کہ جب بھی وہ کبھی اللہ کی حدود کراس کرنے کی کوشش کرے گا اور خود کو سپر پاور سمجھے گا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے اوپر اس طرح کی کوئی نہ کوئی آفت لے کے آئیں گے کہ اس کا نشان دنیا سے ختم ہو جائے گا اور وہ صرف ایک عبرت کے طور پہ یاد کیا جائے گا۔ آج ابراہہ کے بارے میں ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ، ہمیں صورت کا پتہ ہے، ہمیں کانٹیکسٹ کا پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو گمنام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو قرآن پاک میں بار بار مینشن کیا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب میں ابو لہب کو مینشن کیا، لیکن ابو جہل کو اور ابراہ جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہڈن ورڈز میں کہ تم لوگ اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہارا نام اس
پاک کتاب میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گمنام کر دیا۔ اس سب میں ہم سب لوگوں کے لیے بہت حکمت کے لیسن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کا پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے والا، اور جب ہم یہ میسج سن لیں، پڑھ لیں، اپنے عمل میں لے آئیں تو ہم دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اہل القرآن ہوں، جو قرآن سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہم سے اس صورت کو سمجھنے میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرما دیں، اور ہماری میموریز میں صرف ان چیزوں کو رکھیں جو ہمارے لیے علم نافع ہیں، اور وہ چیز جو ہمارے لیے نفع والی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہماری میموری سے ہمیشہ کے لیے اریز کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔